پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا جب 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، اللہ کا ایک منادی ندا دیتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی حاجت رواں کہ میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ ہم کہتے ہیں اللہ مغفرت فرما دیجیے، لیکن رات کے 1/3 میں تو اللہ کی طرف سے ندا ہو رہی ہے، مغفرت کا وقت ہے، آ جاؤ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ مغفرت فرما دے۔ ہم سوئے پڑے، ہمیں کوئی حاجت نہیں، ہمارا کوئی سوال نہیں۔ آج کتنے پریشان ہیں، ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے۔ اس پریشانی کو اپنے اللہ کے سامنے رکھیے، اس حاجت کو اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، تہجد کا اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تہجد کا اہتمام کرنے والے اللہ کے نیک بندے یہ کیسے ہوتے ہیں؟ کہا ان کے پہلو رات میں اپنے آرام گاہوں سے، اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، یہ کبھی خوف کے عالم میں، کبھی امید کے عالم میں اپنے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ سے کبھی جنت مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تہجد کا اہتمام کرنے والے جن کے پہلو رات میں اپنی آرام گاہوں سے جدا ہوتے ہیں، ارشاد فرمایا اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں ہے۔ کہاں سننا اور دیکھنا یہ تو دور کی بات ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ نے ایسی جنت تیار کی ہوئی، ایسی جنت۔ تہجد کا اہتمام ہو، ہم سب کی ضرورت ہے، اشراق کا اہتمام ہو، اوابین کا اہتمام ہو، چاشت کا اہتمام ہو، یہ نوافل کا اہتمام ہو، یہ کثرت سجود ہے، کثرت سجود۔ اس کے علاوہ جو ضرورت پیش آ جائے، صلاۃ الحاجت کی نیت کی، اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو، کثرت سجود۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ جنت حاصل کر لے، تو میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ بتا دیا۔ جو یہ چاہتا ہے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، تو اسے چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرے۔